بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ کما هو اہلہ. الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. سب مل کے اپنے مولا کے ظہور کی دعا. اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصابرین. صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد. دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرمائیں اور جس مقصد زندگی کو لے کر فرش عزا پہ تشریف لائے خدا ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابیاں کامرانیاں نصیب فرما دیں. روز عرض کر رہے ہیں کہ مقصد عزا مقصد مجلس امام حسین معاشرے کی تربیت کا نام ہے. حسین ہمیں پستیوں سے اٹھا کر بلندیوں کی طرف لے جانا چاہتے ہیں اور ایک طرف شیطانی قوتیں طاقتیں نفس انسانی انسان کو دن بدن پستیوں کی طرف لانا چاہتا ہے. شیطان چاہتا ہے کہ انسان کی نگاہ صرف فرش پہ رہے. حسین چاہتے ہیں انسان کی نگاہ عرش پہ رہے. اگر نگاہ صرف فرش کی طرف رہے گی تو ہم صرف ایک مادی معاشرے میں رہ جائیں گے اور ڈیلی بیسس پر صرف سوچ یہ ہوگی کہ 2 کو 4 کیسے کروں 4 کو 6 کیسے کروں. یعنی دن بدن اسی سوچ میں انسان زندگی گزارے گا اور گزار کے دنیا سے چلا جائے گا.
امام حسین انسان کو ایک اعلیٰ ہدف دینا چاہتے ہیں، ایک اعلیٰ سمت دینا چاہتے ہیں تاکہ انسان کی پرواز بلند ہو جائے۔ تو مجلس حسین کا مقصد انسان اپنے معاشرے کی اصلاح و تربیت کرے۔ اب یہ اصلاح کس سے ہوگی؟ یہ اصلاح کردار امام حسین کو دیکھ کر اور اصحاب امام حسین کے کردار کو دیکھ کر ہوگی۔ ہم نے کہا کہ آج پوری دنیا کے اسلامی مکاتب کو اسٹڈی کریں۔ آپ کے مکتب کی جو بنیاد ہے وہ عقل اور حکمت ہے۔ ہم نے حاکم کو بھی حاکم تب تک نہیں مانا جب تک وہ عادل نہ ہو، ہم نے حاکم کو بھی تب تک حاکم نہیں مانا تب تک وہ عالم نہ ہو۔ یعنی ہم امام بعد میں مناتے ہیں، امام کی شرائط پہلے بناتے ہیں کہ امام وہ ہو جو عالم ہو، امام وہ ہو جو معصوم ہو، امام وہ ہو جو عادل ہو۔ جب تک یہ صفات پائی نہیں جاتی، وہ چاہے چھٹے امام کے کتنے ہی بیٹے کیوں نہ ہوں، لیکن جس بیٹے میں یہ شرائط پائی جائیں گی اس کو شیعہ امام مانتے ہیں۔ امام رضا یا امام جواد یا امام حسن عسکری چاہے کتنی بھی اولادیں ہو جائیں، لیکن فرمائے شرائط اگر اس کے اندر پائی جاتی ہیں لہذا اسے امام ماننا، کیونکہ یہ مکتب عقل ہے، مکتب فکر ہے۔ اب جب ایک مکتب عقل کا مکتب بنا تو اس کے مقابلے میں جتنے مکاتب آئیں گے وہ مکاتب غیر عقلانی ہوں گے۔ اب معصوم ایک فتویٰ دے رہا ہے، اللہ ایک حکم دے رہا ہے، اس حکم کے مقابلے میں اگر کوئی حکم آتا ہے وہ حکم باطل بن جاتا ہے۔ ہم نے دلیلیں دی کہ تشیع کے مقابلے میں مختلف پروپیگنڈے کیے گئے، لیکن اللہ کا وعدہ ہے کہ حق ایک نہ ایک دن ظاہر ہو کے رہتا ہے، کیونکہ ہم قرآن پہ شاید آپ سے ایک ہندو اختلاف کر سکتا ہے، انجیل پہ آپ کرسچن سے اختلاف کر سکتے ہیں، شاید آپ سے کوئی مذہبی فقہ معاملات پہ اختلاف کرے کہ کہے کہ بھائی میں آپ کی بہار کو نہیں مانتا، آپ کہیں ہم آپ کی مثلاً بخاری کو نہیں مانتے، لیکن ایک چیز خدا نے سب کو دی ہے اور اس کا نام ہے عقل۔ فطرت انسانی ایک ہے، انسانی نیچر، کہ میں نے کئی مجلسوں میں یہ سوال کیا کہ اتنے بڑے مجمع سے اگر ایک سوال کیا جائے جو سوال فطری ہے آپ سب کا جواب ایک ہوگا۔ مثلا میں کہوں کہ اس مجمع میں کوئی ایسا بندہ ہے جسے سخی بندے سے محبت نہ ہو تو ہر جوان کہے گا نہیں ہمیں سخاوت سے محبت ہے۔ انسان چاہے خود کنجوس ہو لیکن سخی سے محبت کرتا ہے۔ یہ آپ کا آنسر کون آپ کو دے رہا ہے؟ آپ کی فطرت دے رہی ہے۔ کوئی ہے اس مجمع میں جسے ظالم سے پیار ہو، ظالم سے محبت ہو؟ دیکھیے جب تک یزید کو ظالم نہیں دکھاؤ گے تب تک مسلمان اس سے نفرت نہیں کرے گا، جب تک آپ یزید کو بد کردار نہیں دکھاؤ گے تب تک ان کے دلوں میں نفرت پیدا نہیں ہوگی۔ اگر کسی نے یزید کو کسی کے لیے رضی اللہ بنا دیا ہے تو اس نے یزید کی برائیاں نہیں بتائیں، یزید کی اچھائیاں بتائی ہیں۔ یہ انسان کا جو مائنڈ ہے یہ ہمیشہ اچھائی سے محبت کرتا ہے۔ اب فرق یہ ہے کوئی برائی کو اچھائی بنا کے دکھاتا ہے، کوئی اچھائی کو برائی بنا کے دکھاتا ہے۔ اگر اہل شام امیر المومنین سے نفرت کر رہے ہیں تو ان کے ذہنوں میں یہ نہیں کہ علی نمازی ہے، ان کے ذہنوں میں یہ نہیں کہ علی ابن ابی طالب مجاہد ہے، وہ علی ابن ابی طالب کو مجاہد نہیں مانتے۔ انہیں یہ بتایا گیا ہے علی تو نمازی نہیں ہے، انہیں یہ بتایا گیا ہے کہ علی نے تو فلاں کام کیے ہیں۔ تبھی جب وہاں پہ خبر پہنچتی ہے کہ امیر المومنین شہید ہو گئے تو بڑے تعجب سے پوچھتے ہیں ارے علی کا مسجد سے کیا جائے؟ یعنی شہادت میں بھی پروردگار عالم نے مصلحت رکھی ہوئی ہے کہ مولا علی کی شہادت مسجد میں ہوتی ہے تاکہ یہ الزام جو ان کے ذہنوں میں پروپیگنڈا لگایا گیا کہ اہل بیت علی اعوذ باللہ نماز نہیں پڑھتے وہ دور ہو جائے۔ یہی سین پروپیگنڈے کہ اہل بیت کے چاہنے والوں کے لیے نہیں کیے گئے کہ برملا بولا جائے کہ ان کو بد دعا ہے، ان کے اندر کوئی حافظ قرآن پیدا نہیں ہو سکتا، یہ بولا جائے کہ ان کو بد دعا ہے، الیاذ باللہ ان کی شکلیں مثلا۔ اب مختلف ایسے پروپیگنڈے جن کو بیان کرتے ہوئے بھی ایک جوک سا لگتا ہے کہ پتہ نہیں ان کے کان بڑے ہیں یا وزیرستان ان علاقوں میں چلے جاتے ہیں۔ اس قدر پروپیگنڈا کیا گیا کہ ان کی مجلسوں میں کیا ہوتا ہے یہ پتہ نہیں، نماز نہیں پڑھتے۔ تبھی ہمارے بعض صاحبان مصلحت نے عاشورہ کے جلوس میں نماز کا انعقاد کیا تاکہ ان کے منہ پہ ایک تماچا لگایا جائے کہ یہ وہ قوم ہے جس نے نماز بچائی بھی ہے اور نماز پڑھتے بھی ہیں۔ ہر پروپیگنڈا کیوں کیا گیا؟ کیونکہ انسان کی فطرت ہے، انسان اچھائی سے محبت کرتا ہے، انسان برائی سے نفرت کرتا ہے، تو لہٰذا فرماتے ہیں یہی کمال شیطان ہے کہ وہ برائی کو اچھائی بنا دیتا ہے۔ نیزوں کو جب قرآن پہ بلند کر دیا گیا تو مسلمان کے دل میں کس کی محبت تھی؟ قرآن کی محبت تھی۔ تو فرمایا دین کے ذریعے سے دین کا گلا کاٹا جائے،
قرآن کے ذریعے سے امت میں تفرقہ پھیلایا جائے کہ یہدی بہ کثیرا ویضل بہ کثیرا، یہی وہ لوگ ہیں جو قرآن کے ذریعے سے غلط استفادہ کرتے ہیں. تو آپ کو خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ آپ اس مکتب کے ماننے والے ہو جو مکتب حکمت، مکتب عقل ہے. آپ کے فقہی مسائل عقل کی بنیاد پر ہیں. آپ کے یہاں کوئی اتنے مسئلے نہیں دوسری جگہوں پہ جتنے مسئلے پائے جاتے ہیں، کیونکہ یہ مکتب محمد اور آل محمد کا مکتب ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. کل ہم نے ایک فطری مسئلہ بتایا کہ رونا انسان کی فطرت ہے. کل کسی مفتی صاحب کی میں کلپ سن رہا تھا، کسی برادر اہل سنت نے ان سے سوال کیا قبلہ محرم کے دن شروع ہو گئے کہ ہم ان دنوں میں کالا لباس پہن سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے کالا لباس پہننا تو حرج نہیں ہے، لیکن اگر آپ محرم میں پہنیں گے تو لوگ آپ کو انہی میں سے سمجھیں گے، مثلا لوگ آپ کو شیعہ سمجھیں گے، تو لہذا 10 دن نہ پہنیے، اس کے بعد جب آپ کا دل کرے تو کالا لباس پہن لیجیے. کبھی صرف مجلسوں سے لوگوں کو روکنے کے لیے، نوحوں اور مرثیوں سے لوگوں کو روکنے کے لیے. اب نوحے میں ایسا کیا ہے کہ بولا جائے کہ مرثیہ سننا بدعت ہے؟ نوحہ سننا مسئلہ بدعت کا نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے جب کوئی نوحہ سنے گا اس میں جناب سکینہ کا ذکر ہوگا، اس میں جناب علی اصغر کا ذکر ہوگا، اس میں جناب سیدہ زینب کا ذکر ہوگا اور یزید کے مظالم کا ذکر ہوگا، تو آٹومیٹیکلی فطرت انسان ظالم سے نفرت کرتی ہے. ان کے دلوں میں وہ نفرت پیدا ہو جائے گی کہ یہ کیسے مسلمان تھے، ان کی کیسی تربیت تھی جنہوں نے اپنے نبی کے نواسے کے گلوں کو کاٹا. لہذا وہ نہیں چاہتے کہ پیغام حق، کیونکہ فطرت انسان ہے. آپ سے کوئی نفرت تبھی کرے گا جب آپ اس کو برے نظر آؤ، اور آپ سے محبت کوئی تبھی کرے گا جب آپ اس کو اچھے نظر آؤ. جنگ صفین مد مقابل کا سپاہی امیر المؤمنین کو گالم گلوچ دے رہا ہے. مولا کے ایک صحابی نے اسے پکڑا اور کہا کہ تو کیوں علی ابن ابی طالب کو اتنا برا بھلا کہہ رہا ہے؟ کہ مجھے بتایا گیا ہے کہ صاحبکم لم یصلی، آپ کا آقا نماز نہیں پڑھتا. مجھے بتایا گیا ہے کہ صاحبکم، آپ کا آقا عثمان کا قاتل ہے. یہ سننا تھا تو امام کے صحابی نے اسے پکڑا اور اپنے لشکر میں لے کر آیا. پہلے اسے عمار کو دکھایا کہ یہ وہ عمار ہے جس کے لیے نبی نے کچھ کہا تھا. پھر اسے پکڑ کے جناب اویس قرنی کے پاس لے کر آیا کہ یہ وہ اویس قرنی ہے جس کے لیے نبی فرماتے ہیں مجھے اس کی خوشبو آ رہی ہے. کہاں کا رہنے والا؟ یمن کا رہنے والا. اور زہاد سمانیہ میں جناب اویس کا نام آتا تھا. یہ ان اصحاب رسول میں سے تھے جو پوری رات ایک رات سجدے میں گزارتے تھے. یعنی اتنا طولانی سجدہ کہ رات گزر جاتی تھی کہ نام آیا زہاد سمانیہ. 8 ایسے لوگ تھے جن کی عبادت مشہور تھی. کہا جو یمن سے اٹھ کے یہاں آیا ہے اور یہاں آنے کے بعد اتنا سفر کرنے کے بعد جو اتنا نمازی ہے، جس کو زاہد بولا گیا، متقی بولا گیا، کہ کیسے ممکن ہے کہ یہ علی ابن ابی طالب کا انتخاب کرے؟ تجھے نماز سے محبت ہے ویسے قرنی کو نہیں، تجھے نماز سے محبت ہے عمار یاسر کو نہیں. کہ ایک بات کہی گئی اور تم نے سن لی اور اس بات پہ تم چلنے لگے. تو جب انسان کی عقل حکمت سے عاری ہو جاتی ہے وہ انسان کبھی کبھی حق کا دشمن بن جاتا ہے. انہی الزامات میں سے ایک الزام یہ لگایا کہ مثلا رونا بدعت ہے. اب چلو امام حسین کے رونے سے روکا لیکن انسان کی فطرت کو بند کر دیا. باپ مر جائے نہ رو، بیٹی مر جائے نہ رو، کہ یہ رونا بدعت ہے. مرثیہ پڑھنا نبی نے فرمایا گریبانوں کو چاک نہ کرو، مردوں پہ رویا نہ کرو. اور وہی رسول اپنے بیٹے پہ گریا کر رہے ہیں. وہی رسول جناب حمزہ کے جانے کے بعد عام الحزن کا اعلان کرتے ہیں. وہی حضرت ابراہیم اپنی زوجہ کو جناب ہاجرہ اسماعیل کو زمین ذی زرع پہ چھوڑنے کے بعد گریہ فرما رہے ہیں. وہی حضرت آدم حابیل و قابیل کے واقعے کے بعد مہینوں تک روتے رہے ہیں. تو جب فطرت کا انکار کر دیا جاتا ہے تو آپ کو پوری تاریخ سنبھالنا آپ کے لیے مشکل ہو جاتی ہے. اب معصومین نے اپنے کلام میں یہ جو آنسو آنکھوں سے گرتے ہیں اس کی تقسیم بندی کی ہے. کل میں نے کچھ تقسیم آپ کو بتائی. فرمایا پہلا آنسو، 2 آنسو ایسے ہیں جس کی مذمت کی گئی ہے. فرمایا ہمارے چاہنے والوں میں یہ آنسو نہیں ہوتے. مولا کون سا آنسو؟ فرمایا پہلا آنسو عجز. کل میں نے بتایا وہ آنسو جو انسان نے ڈرپوک بہاتا ہے، وہ آنسو جو موت کے خوف کے ڈر سے بہایا جاتا ہے، وہ آنسو جو دشمن کے خوف سے بہایا جاتا ہے. آپ کو تاریخ میں ایسے آنسو کہیں ملیں گے جو خوف کی وجہ سے آنکھوں سے گرے تھے.
فرمایا اس آنسو کی مذمت ہے کہ کل میں نے مثال دی امین کی کہ موت کے خوف سے ڈر رہا تھا اور رو رہا تھا، لیکن جناب کمیل، میثم تمار، مسلم ابن عقیل، ہانی ابن عروہ، منصور ابن اوسجا، یہ وہ صحابہ رسول ہے، وہ صحابہ حسین ہیں جنہوں نے موت کے خوف سے کبھی آنسو نہیں بہایا۔ فرمایا دوسرا آنسو جس کی بڑی مذمت ہے، وہ آنسو کون سا ہے؟ آنسو تزویر ہے کہ بندہ کسی کو دھوکہ دینا چاہتا ہے، جھوٹی کا روتا ہے، اس آنسو کی بھی مذمت ہے۔ میں کسی انسان کے دل میں رحم پیدا کرنے کے لیے فوراً رونے لگوں کہ میں نے اردو کا محاورہ بتایا تھا کہ مگرمچھ کے آنسو، ان آنسوؤں کی بھی مذمت ہے۔ لیکن تیسرا آنسو، فرمایا اس آنسو کی بڑی قیمت ہے، اللہ کے دربار میں اس کی بڑی خریداری کی جاتی ہے۔ وہ کون سا آنسو ہے؟ فرمایا وہ آنسو ندامت ہے، وہ آنسو پشیمانی ہے کہ جوان گناہ کرے لیکن پشیمان ہو جائے۔ فرمایا اس آنسو کی بڑی قیمت ہے کہ کل میں نے عرض کیا کہ فرماتے ہیں تین صفات اگر کسی کے بندے کے اندر ہیں وہ انسان قسی القلب ہے۔ کون سی صفات؟ فرمایا ایک ہے جمود العین، جب انسان کی آنکھ جامد ہو جاتی ہے، جب آنکھوں سے آنسو گرنا بند ہو جاتے ہیں تو یہ نشانی ہے انسان کے لیے، ایک الرٹ ہونے کی نشانی ہے، ایک ریڈ لائن ہے کہ بندے خدا تمہارا دل کیا ہو گیا ہے؟ قسی ہو گیا ہے۔ تبھی ہر شب جمعہ امیر المومنین کہتے ہیں مصلی عبادت پر اللہ کی دربار میں گڑ گڑا، اللہ کی دربار میں رو تاکہ تمہارے دل کی قساوت ختم ہو جائے۔ کیوں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام اتنا روتے تھے اللہ کی دربار میں؟ یہ ہمارے لیے درس تھا کہ اگر چاہتے ہو تمہارا دل زندہ رہے تو فرمایا ہمیشہ آنکھوں سے آنسو ندامت جاری رہے۔ فرمایا جلدی والی ندامت بہترین ندامت ہے کہ گناہ کیا فوراً بندہ نادم ہو گیا۔ تین چیزیں دل کو سخت کر دیتی ہیں، کل شاید عرض کیا تھا، ایک آنسوؤں کا نہ آنا، دوسرا بار بار گناہ کرنا۔ آپ مہینے میں ایک گناہ کرو، سال میں ایک گناہ کرو، لیکن ایک بندہ نہیں اصرار کر رہا ہے گناہ پر، غلطی سے نشہ ہو گیا، غلطی سے گناہ کر دیا، اب اللہ کی دربار میں توبہ کرو تو قابل قبول ہے، لیکن ایک بندہ ڈیلی نشہ کرتا رہے، ایک بندہ ڈیلی گناہ کرتا رہے، یہ عادت بنا لے گناہ کو، کہ یہ بھی نشانی ہے قساوت قلب کی۔ تیسرا یہ ہے حرص دنیا، صبح سے شام تک یہ ہم و غم بن جائے کہ میں نے دنیا بنانی ہے۔ عمر چڑھتی جا رہی ہے لیکن انسان ہم و غم بنا لے یا اپنا ہدف بنا لے کہ میں نے اتنا پیسہ جمع کرنا ہے، تو فرمایا صبح سے شام تک اپنے دماغ اور فکر کو صرف مال دنیا میں مشغول رکھنا، یہ بھی نشانی ہے کہ انسان قسی القلب ہے۔ تو فرمایا ندامت کا آنسو بہترین آنسو ہے کہ امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ خدا کو گنہگاروں کے رونا اپنے ملائکوں کی تسبیح سے زیادہ پسند ہے۔ فرمایا چوتھا آنسو اشک فراق ہے، اس کی بھی مذمت نہیں ہے، اشک جدائی ہے، اس کی مذمت نہیں ہے۔ جناب یعقوب فراق یوسف میں رو رہے ہیں، جناب یوسف فراق یعقوب میں رو رہے ہیں، جناب رسول خدا جناب جعفر کو حبشہ میں تبلیغ کے لیے بھیجتے ہیں، جب خندق کے میدان میں 12-13 سال کے بعد جب نگاہ جناب جعفر پر پڑتی ہے تو رسول خدا کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یعنی اتنی لمبی جدائی کے بعد باپ بیٹے کو دیکھے، ماں بیٹے کو دیکھے، بیٹا پڑھنے گیا تھا 4 سال بعد واپس آیا، یہ آنسو فراق ہے۔ فرمایا اس کی بھی کوئی مذمت نہیں ہے۔ پانچواں آنسو اشک حب ہے، محبت کا آنسو، اشک ترحم ہے، رحم کا آنسو۔ یہ کون سا آنسو ہے؟ اگر آپ کے دل میں رحم ہوگا اب باپ کے جانے پہ رو گے، اگر دل میں رحم ہوگا اب بیٹے کے مرنے پہ رو گے، اگر دل میں رحم ہوگا کسی مومن پہ ظلم ہوگا تو آپ رو گے، فلسطینیوں کا ظلم دیکھ کے رو گے، کبھی کسی مظلوم کی آہ کو سن کے رو گے، یہ اشک ترحم ہے۔ کبھی ڈرامہ دیکھ کے انسان رو لیتا ہے، کوئی سیڈ سین آ جاتا ہے، یہ اشک ترحم ہے۔ تو پانچواں اشک کون سا ہے؟ فرمایا اشک فقدان ہے۔ امام حسین کے لیے جو ہم روتے ہیں یہ قسم والا اشک ہے جسے کہتے ہیں فقدان کا آنسو۔ یہ کون سا آنسو ہے؟ کہ جب انسان کوئی کام کرنا چاہتا ہے لیکن کر نہیں پاتا، یا دیر سے پہنچتا ہے یا اس وقت تھا نہیں۔ مثلا ایک جوان فورن میں پڑھنے کے لیے گیا اور اچانک اسے خبر ملی اس کی ماں کا انتقال ہو گیا یا اس کے والد کا انتقال ہو گیا۔ اب اس کے اندر تڑپ ہے کہ جاؤں اپنے بابا کے جنازے پہ پہنچوں، جاؤں اس کے دفن و تدفین میں شامل ہو جاؤں، لیکن فلائی کرتا ہے، ٹکٹ دیر سے ملتی ہے یا ایک دن لیٹ پڑ جاتا ہے، اور جب پاکستان پہنچے پتہ چلا کہ اس کے بابا کو تو دفن کر دیا گیا یا اس کی والدہ تو دفن ہو گئی، جنازے میں شریک نہ ہو سکا۔ اب یہ رونے لگتا ہے کہ کاش میں پہلے پہنچ جاتا تاکہ جنازے میں شریک ہو جاتا۔ اسے کہتے ہیں اشک فقدان، یعنی جو کرنا چاہتا تھا کر نہ سکا۔ خدا نے خاص طور پر ان آنسوؤں کا ذکر سورہ توبہ کی آیت نمبر 92 میں کیا ہے کہ رسول جب جہاد پہ جا رہے تھے تو کچھ ایسے اصحاب رسول تھے جو دیر سے پہنچے، جن کے پاس نہ تلوار تھی نہ تبر تھی، کچھ بھی نہیں تھا، اور کہنے لگے یا رسول اللہ ہمیں اپنے ساتھ لے کر چلیے۔ تو نبی نے کہا اب دیر ہو چکی ہے، تمہارے پاس تو گھوڑا بھی نہیں ہے، تمہارے پاس تو تلوار بھی نہیں ہے، میں کیسے لے کر جاؤں؟ تو فرماتے ہیں یہ اشک فقدان بہار ہے۔ اللہ کہتا ہے ان کی آنکھوں سے
آنسو بہنے لگے. کیوں آنسو بہ رہے تھے؟ کیوں کہہ رہے تھے کاش ہم کل آتے, ہمیں ساز و سامان مل جاتا. تو معصوم فرماتے ہیں یہ جو آنسو شیعیان اہل بیت بہاتے ہیں یہ اشک فقدان ہے, کہ جب آپ زیارت عاشورہ پڑھتے ہو کہتے ہو یا لیتنا کننا معکم فافوز معکم فوزا عظیما. مولا اے کاش میں کربلا میں ہوتا, اپنی جان کو آپ پہ فدا کرتا. اے کاش میں کربلا میں ہوتا, اپنے بازوؤں کو قربان کرتا. کہ پہلی مجلس میں کہا تھا کہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام, صلوات پڑھے مولا کی شان کو. کہ مولا فرماتے ہیں کہ جب جاؤ تو 7 مرتبہ کہو یا داعی اللہ, اے اللہ کی آواز پہ لبیک کہنے والے. اس کے بعد کہو کہ مولا عند استغاثتک لم یجب بدنی و لسانی, کہ جب آپ پکار رہے تھے اس وقت میرے بدن نے آپ کو لبیک نہ کہا, اس وقت میری زبان نے آپ کو لبیک نہیں کہا, لیکن آج میں آیا ہوں, میں آپ کو جواب دینے آیا ہوں, میں آپ کی مدد کرنے آیا ہوں. کس کے ذریعے سے؟ ہاتھوں کے ذریعے سے. تفصیل میں نے بتا دی تھی. تو یہ جو ہم امام حسین پہ گریا کرتے ہیں یہ کون سے آنسو ہیں؟ آنسو فقدان ہیں, جس کا ذکر خدا قرآن میں کر رہا, مذمت نہیں کر رہا. ایک نیکی ہے, انسان کرنا چاہتا ہے لیکن وہ نیکی نہیں کر پاتا. آج جب سنتا ہے کہ امام حسین مظلومانہ طریقے سے آواز دے رہے تھے, صدا دے رہے تھے کہ حل من مغیث یغیثنا حل من ناصر ینصرنا, کوئی ہے ہماری مدد کرنے والا. تو ہم بچوں کے ذہنوں میں یہ جذبہ پیدا کرتے ہیں کہ ایک حسین کربلا میں تھا, ہم نہیں پہنچے, یہ تیاری کرو. اگر آج وقت کا امام آ جائے اور یہ آواز دے تو تمہارے جسم اس کے لیے تیار ہوں, تمہارے بازو اس کے لیے تیار ہوں, تمہارا مال و جان اس کے لیے تیار ہو کہ مولا بأبی انتم و امی, میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں. ماں باپ بہت عزیز ہوتے ہیں لیکن یہ جملہ ہم کہتے ہیں اور صرف کہنا نہیں ہے, عملاً یہ تصور ہے کہ مولا آ جائیں تو ماں باپ بھی قربان کر دوں, مولا آ جائیں تو بچے بھی قربان کر دوں, مولا آ جائے تو مال بھی قربان کر دوں. یہ ایک طرح سے تھیوری بنائی جا رہی ہے, تیاری کروائی جا رہی ہے کہ اگر فرزند زہرا دوبارہ سے ظہور کریں اور امام زمانہ آواز دے تو ہمارا ہر بچہ کیا ہو, تیار ہو جائے. یہ مکتب اہل بیت تہذیب کا نام ہے, یہ مکتب اہل بیت سویلائزیشن کا نام ہے, مکتب اہل بیت ایک تھیوری کا نام ہے کہ جس کے ذریعے سے نسلوں کو تیار کیا جاتا ہے. تبھی تو عالم اسلام میں خدا نے اگر عزت دی ہے تو محمد و آل محمد کے چاہنے والوں کو دی ہے, کیونکہ یہ شہادت کا جذبہ کہاں سے ملتا ہے؟ فرش ازا سے ملتا ہے. ارے امام تو دور, ایک نائب امام, ایک نائب خاص بھی نہیں, نائب عام. صرف ایک خمینی کے کہنے پہ 2.5 لاکھ لوگ اپنی جانوں کو قربان کر دیتے ہیں. جائیے ایران کے شہداء کی ہسٹری پڑھیے, ایک ماں نے 5 اپنے بچے قربان کر دیے ہیں. تبھی ڈاکٹر اسرار کہتا ہے کہ جب میں نے دیکھا کہ شاہ کی ٹینکوں کے سامنے یہ مائیں شیرخوار بچے اپنے سینے سے لگا کے کھڑی ہو گئی تو مسلم سمجھ گیا کہ اس قوم کو کوئی شکست نہیں دے سکتا, کیونکہ اس قوم نے اگر نظریہ لیا ہے تو حسین ابن علی سے لیا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. تو آئیے کربلا کے اصحاب میں سے ایک صحابی پہ گفتگو کریں گے تو وقت کی قلت پڑ جائے گی, لیکن کوشش کروں گا کہ کچھ آپ کے رجز آپ کو سنائے جائیں, پھر ان کے رجز میں ان کی فکر کو ریڈ کریں. کہ امام حسین فرماتے ہیں جیسے صحابی خدا نے مجھے دیے میرے بابا کو بھی نہیں دیے, جیسے صحابی خدا نے مجھے دیے میرے نانا کو بھی نہیں دیا. کہ ایسے اصحاب کی مثال نہیں ملتی جیسے صحابی امام حسین کو ملے. ہاں مالک اشتر جیسے اصحاب مولا علی کے پاس ہیں, عمار مولا حسین کے پاس ہیں, امام علی بن طالب کے پاس ہیں. یہ کہنے کا مطلب کہ جیسے صحابی مجھے ملے, اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب 100% جیسے صحابی مجھے ملے. آپ کے پاس ایک فوج ہے اور 100 لوگ آپ کے پاس ہیں, اس میں سے انگلیوں کے گننے کے مطابق آپ کے ساتھ ہیں, لیکن 99 دغا دے رہے ہیں تو فائدہ نہیں ہے. امام حسین کے کسی صحابی نے امام حسین پہ اعتراض تک نہیں کیا کہ مولا یہاں کیوں رک رہے ہیں, مولا یہاں موت ہے, مولا یہاں شکست ہے. نہیں, جیسا حسین نے کہا وہ کرتے گئے. تمنا طلب اتنی تھی کہ اجازت مانگنے کے لیے صفے لگ گئی کہ مولا پہلے میں جاؤں گا, پہلے میں جاؤں گا. چراغ بجھا رہے ہیں کہ جسے جانا ہے جائے, کہتے حسین ابن علی آپ کو چھوڑنے کے اور جانے کے لیے تیار نہیں ہے. کہ چھٹے امام سے بارہا کہا گیا مولا آپ قیام کیوں نہیں کرتے؟ بارہا بولا کہ اگر میرے پاس 27 ایسے ہوتے جیسے میرے جد حسین کے پاس تھے, ہم قیام کرنے کے لیے تیار ہو جاتے. جنگ احد میں رسول پکار رہے ہیں, این ارکضون, کہاں بھاگ کے جا رہے ہو؟ لیکن نبی کو چھوڑ کے جا رہے ہیں. صلح حدیبیہ میں رسول صلح کرتے ہیں, وہاں پہ نبی پہ اعتراضات کیے جاتے ہیں.
جنگ حنین میں نبی غنائم کو تقسیم کرتے ہیں، آوازیں بلند ہو جاتی ہیں، اعدل یا محمد، اعدل یا محمد، عدالت کرو، آپ کسی کو زیادہ دے رہے ہو کسی کو کم دے رہے ہو۔ سد الباب الا باب علی، جب سارے دروازوں کو بند کر دیا، مسجد پہ صرف علی کا دروازہ کھلا رکھا، اعتراض کیا کہ آپ صرف علی کا دروازہ کیوں کھولے رکھتے ہیں؟ امیر المومنین کے خطبے، میں کہتا ہوں جنگ پہ چلے تو کبھی کہتے ہیں یا علی سردی ہے، کبھی کہتے ہیں یا علی گرمی ہے۔ رات کے اندھیروں میں امیر المومنین شکایتیں کرتے تھے، روتے تھے ان لوگوں کے ہاتھوں سے۔ ہاں ایک اس مجمع میں مالک ہے، کوئی عمار ہے، یہ فریاد امیر فرماتے اے کاش چچا عباس کی جگہ علی کا چچا حمزہ زندہ ہوتا، اے کاش میرے اس بھائی کی جگہ پہ میرا بھائی جعفر زندہ ہوتا۔ حسرتیں کھا رہے امیر المومنین۔ اس اعتبار سے امام حسین غنی ہیں، جو تھے کربلا میں واقعاً جنہوں نے ایسی وفا کا پیغام دیا۔ امام حسن کے پاؤں کے نیچے سے مسلح کھینچ کے بعض لوگ چلے گئے، جن کو اپنے لشکر کا سردار بنایا، وہ درہموں کی لالچ میں 8000 کا لشکر امام حسن سے لے کے امیر شام کے لشکر میں چلے گئے۔ امیر المؤمنین پورا سال جنگ لڑتے ہیں، جنگ آخری مرحلوں میں ہوتی ہے، لیکن تروال علی کی گردن پہ کڑی کر دیتے ہیں کہ مالک واپس آ جا، یہاں تو ایک قدم آگے بڑھائے گا یا تمہارے مولا کو قتل کر دیا جائے گا۔ لیکن یہ اصحاب امام حسین جس پہ امام حسین فخر کر رہے ہیں۔ اب ایک اختلاف ہے کہ شہداء کربلا کتنے تھے، میں اس اختلاف میں نہیں پڑھنا چاہتا۔ زیارت ناحیہ، دو طرح کی زیارت، ایک زیارت رجبیہ، ایک ناحیہ جو مفاتیح الجنان میں ہے، ایک میں 81 شہداء بتائے گئے ہیں، ایک میں 88 شہداء، بعض کتابوں میں 101، بعض کتابوں میں 105، لیکن جو شیخ مفید مقتل ابن مخنف یہ بیان کرتے ہیں اس میں جناب ضحاک سے جو روایت منقول ہے، جو مشہور ہے ہم شیعوں میں، وہ ہے 72 شہداء کربلا، کیونکہ یہ سب سے قریب ترین، ابن مخنف سب سے قریب ترین بندہ ہے جو واقع کربلا کے بعد ہے، اور جس بندے سے روایت منقول ہے جناب ضحاک، یہ وہ بندہ ہے جو کربلا میں خود شریک جنگ رہا ہے۔ اب یہ بھی مصلحت امام حسین کہ یہ اس شرط پہ امام حسین کا ساتھ دیتا ہے کہ مولا میں آپ کے ساتھ رہوں گا، میں لڑوں گا، میں دشمنوں کو قتل کروں گا، لیکن جب میں یہ دیکھوں گا کہ جنگ ابھی اختتام پہ ہے اور ہم جیت نہیں رہے تو میں میدان کو چھوڑ کے چلا جاؤں گا۔ اور امام حسین نے بھی اسے اسی شرط کی بنیاد پہ اجازت دی کہ آپ میرے ساتھ رہو، اور جب تمہارا دل کرے اور یہ دیکھو کہ جنگ اختتام کی طرف ہے تم جا سکتے ہو۔ علماء فرماتے ہیں شاید امام حسین نے اس لیے اجازت دی کیونکہ ایک تو راوی ہو جو اپنے لشکر کا ہو، جو سچی بات، کھری بات، جو مظالم ہوئے وہ سنائے، کیونکہ کئی ایسی روایات ہیں جو یزیدیوں سے ہمیں ملتی ہیں جنہوں نے خود ظلم کیا اور یہ بتایا کہ ہم نے مثلا 4 سالہ بچی پہ یہ ظلم کیا، ہم نے خیموں کو آگے سے لگائی، وہ منقول روایات ان سے ہیں۔ لیکن شہداء اس وقت کتنے تھے، بنو ہاشم کتنے تھے، یہ جناب ضحاک بتاتے ہیں۔ باقی علماء کہتے ہیں یہ جو اختلاف پایا جاتا ہے کہ کتنے اصحاب تھے اور کتنے شہداء تھے، یہ تعداد کا اختلاف اس لیے ہے کیونکہ اس امام کے صحابی نے جو شہداء کے نام بتائے ہیں وہ اس دن کے ہیں جو کربلا کے دن موجود تھے، لیکن امام زمانہ جب ناموں کو گنواتے ہیں تو امام مثلا ان کو بھی شامل کرتے ہیں جو کربلا کے واقعے سے پہلے بھی شہید ہوئے، وہ بھی شہداء کربلا ہیں، جیسے جناب مسلم، جیسے جناب ہانی، یہ وہ شہداء ہیں جو مثلا کوفے میں شہید ہوئے، اور کئی ایسے شہداء تھے جو واقع کربلا کے بعد شہید ہوئے ہیں۔ مثلا کچھ زخمی تھے جو سفر کے درمیان تاب نہ لاتے ہوئے دنیا سے چلے گئے، جن میں مثلا جناب مسلم ابن عقیل کی وہ 11 سالہ بچی ہیں کہ جب خیمے پہ حملہ ہوا تو اونٹوں اپنا گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے تاب نہ لاتے ہوئے یہ بچی زخمی ہو کے دنیا سے چلی گئی، جن میں مثلا امام حسن کے وہ بیٹے ہیں کہ جب امام حسین پہ ظالم اٹیک کرتے ہیں تو یہ چھوٹا سا بچہ خود کو اپنے چچا کے سینے پہ گرا لیتا ہے اور ظالموں کی تلواروں سے اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ ایسے کئی ہیں، یا ابن زیاد کی دربار میں جب یہ لئی شراب پی کے اور جس تشت میں امام حسین کا سر پڑا ہوا تھا اپنی نیم خوردہ شراب کو اس تشت میں پھینک رہا تھا اور اس سے غیرت آ گئی اور یہ جناب کھڑے ہو گئے اور اس کو ابن زیاد نے کیا کر دیا، قتل کر دیا۔ تو جب مجموعی طور پہ شہداء کو گنا جاتا ہے تو کچھ لوگ اسی طرح سے 101 تک لے کر جاتے ہیں، لیکن جو قریب ترین روایت ہے وہ شہداء 72 ان کی تعداد ہے، اور تبھی وہ کہتے ہیں کہ جو عاشورہ کے دن کے شہداء، لیکن اگر آپ سب کو جمع کریں گے واقع عاشورہ سے پہلے، واقع عاشورہ کے دن اور واقع عاشورہ کے بعد، تو ان کی تعداد تقریباً 100 سے بھی اوپر چلی جاتی ہے۔ صلوات پر محمد و آل محمد پر۔
آج ایک شہید کا ذکر کریں گے جو کربلا کا شہید ہے، اور اس کی صفت واللہ اگر ہمارے جوانوں کے اندر آ جائے، دشمن کچھ بھی کرے ہمیں شکست نہیں دے سکتا. اور یہ صفت جن شیعہ قوموں میں تھی، آج خدا نے ان کو نام بھی دیا ہے، عزت بھی دیا ہے. اس شہید کا نام ہے نافع ابن ہلال. خوبرو جوان، خوش ہیکل جوان، بہترین تیر انداز. یہ نوجوان بھی تھا اور اس کی تعریف کی گئی ہے. قداور، خوش ہیکل، شکل کا اچھا، شجاع اور بہترین تیر انداز. کہتے جب یہ میدان میں گیا تو اس نے لشکر یزید کو للکارا اور آواز دے کر کہا کہ انا علی نیاتنا و بصائرنا. اے لشکر یزید، یہ مت سمجھنا کہ ہم جو لڑنے آئے ہم کنفیوز ہیں. فرمایا ایک ہدف لے کر ہم کربلا کے میدان میں اترے ہیں. جب انسان کا ہدف ہو، چراغ بجھا بھی دیا جائے، امام حسین کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اور فرمایا ہدف بھی ہے، نظریہ بھی ہے، اور ہم صاحب بصیرت ہیں. صفت بصیرت، صاحب بصیرت وہ ہوتا ہے جو حق اور باطل کو پہچاننے کی تمیز جس بندے کے اندر. کہ امام حسین جب ان کو ٹیسٹ کر رہے ہیں کہ مجھے یہ بتاؤ کیا میں نے حلال محمد کو حرام کیا یا حرام محمد کو حلال کیا، تو بتاؤ تو مجھے مارنے کے، یعنی کفر تب ہو کہ جب میں حلال کو حرام کروں یا حرام کو حلال کروں. سارے خاموش ہیں. کہنے لگے کہ جس کا کلمہ پڑھتے ہو، جس نے ہمارے لیے کہا کہ لحمہ لحمی و دمہ دمی، جس کا خون نبی کا خون، جس کا گوشت نبی کا گوشت. کوئی جواب نہیں تھا، کنفیوز تھے. کہ ان بدبختوں میں سے ایک بدبخت ابن سعد کو یہ کہتا ہے کہ ابن سعد یہ بتا کہ ہم حسین کی تقریر سننے کے لیے آئے ہیں یا حسین کو قتل کرنے کے لیے آئے ہیں. کہ وہ امام کا جملہ کہ ملئت بطونکم من الحرام، وہ جملہ کہ الناس عبید الدنیا، کہ لوگ دنیا کے بندے ہیں یہ اللہ کے بندے نہیں، یہ زر و دولت کے بندے ہیں یہ اللہ کے بندے نہیں. کیونکہ جب انسان زر و دولت کا بندہ بن جاتا ہے وہ قاتل حسین بھی بن جاتا ہے. یہ جناب نافع ابن ہلال فرماتے ہیں، انا علی نیاتنا و بصائرنا، ہم جو میدان جنگ میں آئے ہیں ہم صاحب بصیرت ہیں، ہم حق شناس ہیں، ہمیں پتا ہے کہ حق کہاں ہے اور باطل کہاں ہے. پھر فرماتے ہیں نعادی من عاداک، مولا حسین کی طرف اشارہ کرتے، مولا جو آپ سے دشمنی کرے میں نافع ابن ہلال اس سے دشمنی کروں گا. وہ نوالی من والا، جو آپ کا محب ہوگا، جو آپ سے دوستی کرے گا میں اس سے دوستی کروں گا. میں نے کہا نا یہاں کنفیوژن نہیں ہے. محبت کی بنیاد حسین، نفرت کی بنیاد حسین، کوئی کنفیوژن نہیں ہے. ہم قاتل اور مقتول کو جنتی نہیں مانتے، ہم ظالم اور مظلوم کو جنتی نہیں مانتے، ہم مرنے والے اور مارنے والے کو رضی اللہ نہیں کہتے. یہاں ایک لائن کھینچی گئی ہے، مولا نعادی من عاداک، جو آپ سے دشمنی کرے گا ہم ان سے دشمنی کریں گے. نوالی من والا، جو آپ سے اظہار محبت کرے گا ہم اس سے اظہار محبت کریں گے. اب دشمن کی طرف رخ کیا، فرمایا وما کرہنا لقاء ربنا، اے دشمن تو ہمیں موت سے ڈراتے ہو. فرمایا ہم اپنے رب کی ملاقات سے بیزار نہیں ہیں. اگر مار بھی دو تو کیا ہوگا، اپنے رب کی ملاقات کے لیے جائیں گے نا. تو ہم رب کی ملاقات سے بیزار نہیں ہیں. یہ صفت بصیرت. جنگ جمل والوں میں بصیرت نہیں، جنگ صفین والوں میں بصیرت نہیں. جو کنفیوز آج کا مسلمان یہ نہیں بتا پا رہا کہ نبی کی بیٹی حق پر ہے یا خلیفہ اکبر تھے، فدق کس کا حق تھا. یہ کنفیوز مسلم، کنفیوز سوسائٹی جو حق شناس نہ ہو. اب صاحب بصیرت بندہ کیسے بنتا ہے؟ اگر 5 جوان میرے پاس آ جائیں اور کہیں کہ مولانا ہمیں بتائیے کہ ہم بابصیرت کیسے بنیں، تو شاید کوئی مولوی کہے کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج پہ جاؤ، عبادت کرو، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ کہو تو صاحب بصیرت بن جاؤ گے. تو پھر جواب تو آئے گا نا کہ خوارج نماز بھی پڑھتے تھے، حج بھی کرتے تھے، روزے بھی رکھتے تھے. ابن عباس جب ان سے مکالمہ کرنے کے بعد واپس آئے تو کہنے لگے کہ امیر المومنین، ان کے ماتھوں پہ سجدوں کے نشان، اونٹ جب بار بار بیٹھتا ہے نا تو اونٹ کے گھٹنوں پر کھال اس کی موٹی ہو جاتی ہے، بیٹھ بیٹھ کے کالی پڑ جاتی ہے. کہ مولا ان کے گھٹنے نمازیں پڑھ پڑھ کے کالے پڑ گئے، ان کے ماتھوں پہ سجدوں کے کالے نشان آ گئے. اتنی پوری رات جاگ کر انہوں نے عبادتیں کی ہیں کہ آنکھیں ان کے چہروں کے اندر گھس گئی ہیں. امیر المومنین، یہ میرے مقابلے میں ان کو قتل کرنا چاہتے ہو جو اتنے نمازی لیکن صاحب بصیرت نہیں ہے. بصیرت نہیں. آپ دیکھیں، اندازہ لگائیں کہ ایک خاتون کو پکڑ کے
اس کی شکم کو کاٹ کے اس کی شکم سے بچے کو نکال کے قتل کر دیتے ہیں. کسی جوان نے مجھے کہا مولانا یہ جب پہلے ہم سنتے تھے نا کہ شکم کاٹ کے بچہ نکالا مارا, تو کہتے ہمارے بہت سارے برادران اہل سنت کہتے تھے گڑی ہوئی باتیں ہیں, کیسے ممکن ہے کوئی خاتون کے ساتھ ایک ظلم کرے. لیکن کہتے ہیں 2016 کے بعد جب یہ داعش وائش اپنا سیریا میں اور عراق میں آئی, جب ان کے مظالم ہم نے دکھائے تو کب پھر وہ ماننے لگے اگر یہ کر سکتے ہیں تو وہاں بھی ہو سکتا ہے. کہ ایک دن میں 400 جوانوں کو موصل کی یونیورسٹی میں مار کے اور زمینوں میں دفن کر دیا گیا. کس جرم میں؟ کیونکہ علی کے چاہنے والے تھے. ٹیلی فون کی تاروں سے خواتین کے گلوں کو دبایا گیا. ایک ماں کے سامنے 4 سالہ بچی کا گلا کاٹا گیا. کس کی دشمنی میں؟ امیر المومنین کی دشمنی میں نا. یہی دشمنی وہاں تھی کہ ایک طرف تقویٰ اس مقام پہ پہنچی ہوئی ہے, ایک طرف بغض اس مقام پہ پہنچا ہوا ہے کہ شکم میں بچہ ہے یہ پیدا ہوگا تو علی کی محبت والا بنے گا, اسے قتل کر دو. اور دوسری طرف گلی میں کھجور بندہ لے کے جا رہا تھا, اس سے لڑائی کر رہے ہیں کہ یہ کھجور کسی اور کی ہے, تم نے کسی کا مال غصب کیا ہے. یعنی ایک طرف کھجور کی عدالت پہ لڑ رہے ہیں, دوسری طرف ننھے سے بچوں کو کیا کر رہے ہیں؟ قتل. کیونکہ صاحب بصیرت نہیں تھے. اب اگر کوئی جوان کے مولانا ہم صاحب بصیرت بننا چاہتے ہیں, نماز پڑھوں تو بصیرت والا بن جاؤں. خوارج نے کم نمازیں پڑھی, روزہ رکھوں صاحب بصیرت بنوں. کم روزے رکھے, پورا سال روزے رکھتے تھے. کم حج کیے تھے انہوں نے کہ شمر کے لیے ملتا ہے کہ 17 حج کرنے والا یہ بندہ ہے. کئی حج اس نے پیدل کی ہیں. لشکر یزید کا مؤذن ہے, یعنی اذان دیتا تھا, لوگ نماز پڑھتے تھے. ابن سعد مدینے میں پیدا ہوا, امام حسین کے ساتھ بڑا ہوا ہے. بصیرت کہاں سے آتی ہے؟ فرمایا بصیرت کے لیے معصومین یا رسول خدا کچھ کلو دیتے ہیں. یہ قرآن جو اصول بیان کر رہا ہے نا کہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین, خدا کی لعنت مثلا ظالموں پر, یہ ایک نشانی دے رہا ہے کہ ظالم ہوگا تو میرا نہیں ہوگا. یا رسول علی کا ہاتھ بلند کر کے من کنت مولا فہذا علی المولا, مسلمانوں کو دکھا رہے ہیں نا. چلو دوست کی معنی لے لیں, جس کا دوست میں اس کا دوست علی, جو مجھے دوست رکھتا ہے وہ علی کو دوست رکھے. یہ کلو دے رہے ہیں کہ بابصیرت بننا, علی سے کبھی دشمنی نہ کرنا. کہ تیسری ملاقات میں ابن سعد یہ کہے کہ بغضاً لابیک, حسین تیرے بابا کے بغض میں. اس بدبخت کو یہ نہیں پتا کہ جس سے محبت کرنی ہے تو اسے بغض کر رہا ہے. جو قابل محبت ہے اس سے تو نفرت کرنے لگے. جس مسلمان کی محبت اور بغض مکس ہو جائے, اسے یہ نہیں پتا آج تک کہ میں نے محبت کس سے کرنی ہے, میں نے نفرت کس سے کرنی ہے. یعنی انسان کنفیوز ہو جائے کہ شیطان سے محبت کی جائے یا نفرت کی جائے, اللہ سے محبت کی جائے نفرت, اصلاً اچھے بندے سے محبت کی جائے نفرت کی جائے. آج تک یہ سمجھ نہیں پائے کہ جو قتل کر رہا ہے میں اس سے, جو زانی ہے میں اس سے محبت کیسے کر سکتا ہوں, جو کسی صحابی کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے میں اس سے محبت کیسے کر سکتا ہوں. کیونکہ جب محبتیں اور نفرتیں کنفیوز ہو جائیں, یہ بار بار رسول کیا دے رہے ہیں؟ کلو دے رہے ہیں. یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ, کسے بتا رہے ہیں؟ امت کو نا, کہ جس طرح ہارون موسیٰ کے لیے تھے, علی تو میرے لیے ویسے ہیں. انا مدینۃ العلم وعلی بابها, انا مدینۃ الحکمہ علی بابها, علی مع الحق والحق مع علی. اے مسلمانوں, یا عمار تقتلک فئۃ باغیہ, تجھے ایک باغی ٹولہ مارے گا. یہ کلو دے رہے ہیں ان کے لیے کہ صاحب حکمت بنو, جب کبھی کنفیوز ہو جاؤ تو یہ چیزیں تمہیں مدد کریں گی بابصیرت بننے کے لیے. وَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَلْبَابِ, اے جوان جب حضرت یوسف کا قصہ پڑھو تو بابصیرت بن. یوسف کیوں بنا؟ عزیز مصر کیوں بنا؟ تعبیر خواب کا علم کیسے ملا؟ ایک چیز کی وجہ سے, یوسف نے صبر کیا اور خود کو گناہ میں آلودہ نہیں کیا. نامحرم کی گناہ کی دعوت کی محفل سے یوسف بھاگ کے نکل گئے, اور اس کے نتیجے میں خدا نے حضرت یوسف کو تعبیر خواب کا علم دیا, عزیز مصر بنا دیا. فری میں خدا کسی کو کوئی چیز نہیں دیتا, پہلے امتحان لیتا ہے, جب بندہ اس امتحان میں پاس ہو جائے پھر خدا اسے انعام بھی دیتا ہے. کہ پڑھ یوسف کا قصہ, پڑھ ابراہیم کا قصہ, اسماعیل کے گلے کو کاٹنے کے لیے جا رہا ہے, مطلب میرے دین کے لیے اگر بیٹا بھی قتل کرنا پڑے تو کر دینا. یا کوئی خاتون ہلکی سی چادر نہیں رکھتی اپنے سر پہ, یا جوان اپنی نگاہ کو حرام سے نہیں بچا پاتا, یا مومن اپنے چہرے پہ داڑھی نہیں سجا پاتا, یہاں تھوڑے سے خونس کی بات آ جائے تو جناب بھاگنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. یہ چھوٹے چھوٹے امتحانات اس لیے ہیں تاکہ آزمایا جائے کہ واقعاً
تیرے پاس جو کچھ بھی ہے وہ پروردگار من عند اللہ ہے، اللہ کی طرف سے تجھے عطا کر دیا گیا، تو لہذا قربان کس پہ کرنا ہے؟ اللہ۔ اب بصیرت والا بندہ ہوگا تو نگاہ صرف فرش پر نہیں ہوگی، عرش پر ہوگی کہ میں نے ایک دن مر جانا ہے۔ دنیا دارالامتحان ہے، یہاں جو کچھ امتحان ہے، مجھے جو کچھ ملے گا وہ آخرت میں ملے گا۔ تو فرمایا جب جن میں بصیرت نہیں تھی، یہ مشہور روایت اہل سنت کی کتابوں میں اپنی زوجہ کو نبی کہہ رہے ہیں، اپنی زوجہ کو، کہ جب فلاں مقام کے کتے بھونکنے لگے تو سمجھ جانا کہ غلط راستے پر ہو۔ اب یہ کلو ہے نا، ایک واقعہ رونما نہیں ہوا، رسول پہلے بتا رہے ہیں کہ آخری زمانے میں دینہم دنانیرہم قبلتہم نساؤہم ہمتہم بطونہم، کہ آخری زمانے میں لوگوں کا دین دینار پیسہ بن جائے گا۔ جس طرح پچھلے زمانے میں لوگ جان دین کے لیے دیتے تھے، محنت دین کے لیے کرتے تھے، جو کچھ ہے تو آخرت آخرت آخرت، آج پیسہ پیسہ پیسہ۔ قبلتہم نساؤہم، ان کی ڈائریکشن عورتیں بن جائیں گی، زنجلیل ہو جائیں گے، عورتیں قبلہ بن جائیں گی۔ قبلہ مطلب وہ ہمیں چلائیں گی، اشاروں پہ نچوائیں گی، قبلہ بن جائیں گی۔ ہمتہم بطونہم، ہمتیں ان کے پیٹ بن جائیں گے کہ صبح سے شام تک ہم و غم ہوگا کہ رات کا کھانا کیا ہوگا۔ 6 کلومیٹر 20 کلومیٹر سفر کرے گا پیٹ کے لیے، شکم پرس بن جائے گا، بھول جائے گا کہ واقعا دنیا میں کیوں۔ کھانے سے اہل بیت منع نہیں کرتے، گھومنے سے اہل بیت منع نہیں کرتے، کمانے سے اہل بیت منع نہیں کرتے، لیکن کہتے ہیں کھاؤ پیو، ہمتوں کو بڑا رکھو۔ قیمت و امرأتن ہمت و امرأ، ایک انسان کی قیمت اس انسان کی ہمت ہے، ایک انسان کی قیمت ارزش اس کی آرزو اور خواہش ہے۔ جتنی آرزو بلند اتنی تمہاری قیمت بلند۔ تبھی دعائے کمیل کے جملے ہیں نا کہ اے پروردگار قوی علی بدنی، میرے بدن کو طاقت دے تاکہ یہ بدن تیرا خادم بنے، میں کھانا کھا رہا ہوں تاکہ طاقت ملے، اور طاقت ملے تاکہ میں تیری خدمت کروں، تاکہ جہاد راہ خدا میں جاؤں۔ یہ زبان یا آنکھیں خدمت خدا کے لیے ہیں۔ جس انسان کی پوری زندگی اپنی شکل و صورت اور صرف دنیا کے لیے ہے، اس انسان کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے۔ تو یہ بصیرت والوں کے لیے نبی کیوں دے رہے ہیں؟ اپنی زوجہ کو یہاں سے گزرو گی کتے بھونکیں گے۔ تاریخ پڑھیے، کہتے ہیں جب اس مقام پہ پہنچی ہیں اور کتوں نے بھونکنا شروع کیا، بدن میں لرزہ طاری ہوا، نبی کی حدیث یاد آئی اور کہا کہ یہ نبی نے منع کیا تھا، میں آگے نہیں آ سکتی۔ لیکن ساتھ میں کچھ ایسے تھے، انہوں نے کہا نہیں، نہ یہ وہ مقام ہے، نہ یہ کتے ہیں وہ۔ تو ممبر سے میں ہلکی سی مثال دیتا ہوں کہ آپ کراچی سے سفر کر کے حیدرآباد کی طرف جائیں، اور آپ جیسے حیدرآباد پہنچیں تو ڈرائیور کو کہیں کہ یہ حیدرآباد آ گیا ہے، لہٰذا مجھے اتارو۔ ڈرائیور کہے نہیں حیدرآباد نہیں، ابھی نوری آباد میں۔ آپ کو نہیں مجھے حیدرآباد لگ رہا ہے، وہ کہے گا نہیں دیکھو میں 10 بندوں کو لاتا ہوں اور وہ آپ کو بتائیں گے کہ حیدرآباد نہیں ہے، کیا ہے؟ نوری آباد ہے۔ 10 بندوں کو پیسے دے گا کہ اس جناب کو بولیے کبھی حیدرآباد نہیں آیا، اگر بتائیں گے تو یہ اتر کے چلا جائے گا۔ وہ 10 بندے خرید کے آپ کو قانع کرتے ہیں، مطمئن کرتے ہیں کہ جناب یہ حیدرآباد جیسا دکھ رہا ہے، نقشہ ویسا بنایا گیا ہے، لیکن یہ حیدرآباد نہیں ہے۔ اسی طرح سے ان کو مطمئن کیا گیا کہ یہ وہ جگہ نہیں ہے جو نبی نے کہا تھا۔ یا عمار تقتلو کفیتوں باغی، کیوں دے رہے ہیں؟ صاحبان بصیرت کے لیے، تجھے باغی فرقہ مارے گا۔ عمار قتل ہوئے، آ کر امیر شام پاویلا، کیا ہوا کہ عمار مارے گئے۔ امت کنفیوز ہے، نبی کی حدیث تو سب کو پتا چل گئی، کب سب آپ کو چھوڑ کے علی کی طرف جائیں گے۔ کہ جا کے ان کو کہو عمار کو میں نے تو نہیں مارا، عمار کو علی نے مارا ہے۔ کہ وہ کیسے؟ کہ نہ علی لاتے نہ عمار مرتا، جو لایا ہے اس نے مارا ہے۔ امیر المومنین کو جب خبر پہنچی تو مولا نے کہا اس استدلال کی بنیاد پہ تو پھر جناب حمزہ کو بھی رسول نے مارا ہے۔ نہ رسول جنگ احد میں لاتے، نہ جناب حمزہ کیا ہوتے، بچا وہ جو صاحب بصیرت۔ اب ایک واقعہ سنیے تاکہ آپ کو پتا چلے جو صاحبان بصیرت تھے، معصومین پہلے تربیت کرتے تھے۔ امام زمانہ اہل بیت آپ کو کلو دیں گے، نشانیاں دیں گے کہ جب پھنس جاؤ یہ نشانی، شیطان کی یہ نشانی، وسوسے کی یہ نشانی، گناہ کی یہ نشانی، نامحرم سے بچنا چاہتے ہو تو یہ نشانی، اپنے اندر یہ چیز پیدا ہو جائے تو فوراً دور ہو جانا۔ یہ کلو دیتے ہیں، جو صاحب بصیرت ہے اس چیز کو سمجھ جائے۔ آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام،
مولا دنیا سے جاتے ہیں اور ایک وصیت نامہ لکھ کے جاتے ہیں. واللہ آج بھی امام کا وصیت نامہ جس مجمع میں پڑھتے ہیں 99% مجمع کنفیوز ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ بصیرت شاید ہم تک بھی نہیں پہنچی. معصومین جس زمانے میں رہتے تھے کہ آپ سامرہ جاتے ہو سرداب امام زمانہ میں، کہتے ہیں گھر کی کنیزوں کو 5 سال تک پتہ نہیں تھا یہ بچہ اس گھر میں پیدا ہو چکا ہے. اس قدر خطرہ تھا اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ پتہ چلتا تو قتل کر دیتے. وہ نہیں، یہ 11 اماموں کا بعد میں شہید ہونا اور پیدا ہوتے ہی شہید نہ ہونا یہ بھی کمال ہے، کیونکہ یہ ان کو اپنی حکومتوں کا خاتمہ سمجھتے تھے. حضرت موسیٰ کے پیچھے فرعون کتنا لگا کہ ماں نے اپنے بچے کو گہوارے کے اندر ڈال دیا. یستحیون نساءکم یذبحون ابناءکم، ان کے بچوں کو قتل کر دیتا تھا، ذبح، قرآن کہتا ہے ذبح کر دیتا تھا کہ کہیں موسیٰ نہ ہو، کیونکہ اسے بتا دیا گیا تھا یہ موسیٰ ہے جو تمہارے تخت اور حکومت کا کیا کرے گا، تختہ الٹے گا. تو ان کو پتا تھا نبی کے 12 جانشین ہیں، حد الامکان کوشش کی جہاں ملے ان کو قتل کر دیا جائے، خاتمہ ہو جائے تاکہ پھر ہمارے مقابلے میں کوئی نہ آئے. تو یہ زمانہ منصور دوانقی کا زمانہ، بدبخت ترین، ظالم ترین، جس نے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام پہ ظلم کیا. اس نے اپنے سپاہیوں کو بھیجا کہ بھائی کیا ہوا، چھٹے امام دنیا سے چلے گئے. اب کہا کہ کچھ بھی کر کے مجھے بتاؤ کہ ان کا جانشین کون ہے تاکہ میں اس کا وہیں پہ خاتمہ کر دوں. اب وصیت نامہ امام ششم پڑھا جا رہا ہے. وقت کے حاکم کے سپاہی، وقت کے حاکم کے جاسوس وہ بھی کھڑے ہیں، شیعہ بھی کھڑے ہیں، اور وہ امام جس کے 4-4 ہزار شاگرد، اتنا علم پھیلایا پورے مدینے میں، 6 مگویاں کو بھائی اب مسند جعفر صادق کو کون سنبھالے گا؟ اور سب کو پتا ہے اگر پتا چل گیا کون ہے، بیٹے بہت پتا چل گیا کون ہے تو قتل کر دیا جائے گا. اور میں نے کہا کہ امام کا اعلان کرنا اہمیت نہیں رکھتا، پہلے جو بصیرت امام نے دی ہوئی اپنے شیعوں کو وہ قابل اہمیت ہے. اب سنیے، امام نے کہا کہ میرے 5 جانشین ہو سکتے ہیں. پہلے جانشین کا نام لکھا منصور دوانقی، جو قاتل امام، جو دشمن امام، جو اس انتظار میں ہے کہ جانشین کا پتہ چلے تو قتل کر دیا جائے. پہلا نام تھا میرا جانشین منصور دوانقی، جو سپاہیوں کو بولا گیا تھا جب جانشین کا پتہ چلے تو پکڑ کے لاؤ. یہ پریشان ہو گئے منصور کو کیسے پکڑیں. دوسرا جانشین والی اور حاکم مدینہ، جو اسی منصور کا آدمی. تیسرا فرمایا میری بیوی. چوتھا فرمایا میرے بیٹے عبداللہ. پانچواں فرمایا موسیٰ کاظم. پہلا ظالم، دوسرا ظالم، تیسری بیوی، چوتھا ان کا وہ بیٹا جو جسمانی طور پہ معذور تھا جناب عبداللہ. 5ویں جناب امام موسیٰ کاظم. لوگ پریشان ہو گئے، ابہام میں چلے گئے کہ یہ مولا کیا کر کے گئے، کنفیوز ہو گئے. کہتے ہیں اپنی زندگی میں جس سے اظہار برات کرتے رہے اس کا نام کیسے لکھ کر گئے، اور خاتون خانہ کا نام کیسے لکھ کر گئے، وہ بیٹا جو معذور ہے اس کا نام کیسے لکھ کر گئے. کہتے کنفیوز ہو گئے. منصور کو جب یہ بات پتا چلی وہ بھی خاموش ہو گیا، کہا ٹھیک ہے یہ کنفیوز ہے، بات ہی ختم ہو گئی، اس کا مطلب کوئی جانشین وانشین نہیں ہے. اب ایک صحابی بابصیرت ابو حمزہ سمالی، جن کی دعا ہمارے یہاں بہت مشہور ہے، دعائے ابو حمزہ سمالی. آیت اللہ قاضی فرماتے ہیں کہ نجف کے آغا قاضی کے زمانے میں، کہتے اس وقت دہلی میں دیکھتا تھا 26 سے لے کے 30 طالب علم ایسے ہوتے تھے جو اپنی نماز تہجد کی نماز وتر کے قنوت میں دعائے ابو حمزہ سمالی پڑھتے تھے. ایسے زہاد بھی نجف میں موجود تھے. ایسی دعا امام زین العابدین کی. کہتے ہیں یہ ابر امیر المومنین پہ اپنے شاگردوں کو درس تفسیر قرآن دے رہا تھا، اور کسی نے آ کے خبر دی ہے ابو حمزہ سمالی جعفر ابن محمد دنیا سے چلے گئے. کہ جیسے سنا کہ میرے مولا دنیا سے چلے گئے، غم کے مارے رش کھا کے زمین پہ گر گئے. اور جب ہوش میں آئے پہلا سوال یہ کیا کہ یہ بتاؤ امام کا جانشین کون ہے. کہا کہ ہم بھی نہیں سمجھے ابھی تک، ابہام میں ہیں کہ واقعاً جانشین کون ہے. کہ امام عجیب وصیت کر کے گئے ہیں. پہلے کہا منصور دوانقی حاکم مدینہ، ان کی زوجہ اور بیٹا عبداللہ، اور 5ویں جو ہیں حضرت موسیٰ کاظم.
کہتے یہ کہنا تھا، ابو حمزہ سمالی کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی اور فوراً کہا الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، خدا کا شکر ہے کہ خدا نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی. کہ ابو حمزہ سمالی ہم اور آپ کہہ رہے ہو کہ اللہ کا شکر ہے کہ خدا نے ہمیں ہدایت دی. کہا امام نے اپنی زندگی میں امامت کے شرائط خود بتائے تھے. یہ 5 نام نہیں ہیں، اس میں 4 شرائط امامت ہیں اور ایک امام کا ذکر کر گئے ہیں. شرائط امامت میں نوجوانوں کو اگر کوئسچنز اینڈ آنسرز آتے ہیں نا تو اس میں 4-5 آپشن دیے جاتے ہیں. اگر آپ سے پوچھا جائے کہ امام کی شرائط کیا ہیں، پہلی شرط امام ظالم نہیں ہوتا، امام عادل ہوتا ہے. عدالت شرط امامت ہے. دوسرا سے سمجھانا کہ بصیرت کیا ہے. جس طرح رسول خدا تو کھلم کھلا بصیرت دے رہے ہیں نا، اپنے بستر پہ سلا رہے ہیں، لحمک اللحمی مباہلہ میں ان کو لے کر جا رہے ہیں، اور کہاں کہاں بتائیں کہ فاطمہ بضعۃ منی، میرے جگر کا ٹکڑا ہے، من آزاہا فقد آزانی، جس نے اسے تکلیف دی مجھے تکلیف دی، جس کے غضبناک ہونے سے اللہ. یہ سارے کلو اور راستے ہیں جو رسول خدا بتا کر جا رہے ہیں. تو ہر زمانے میں جو صاحب بصیرت تھا اس نے امام کو بھی پہچانا اور امام کا ساتھ بھی دیا. یہی معاملہ امام جواد کے زمانے میں ہوا. پہلی مرتبہ تشیع کے اوپر ایسا امتحان آیا. پہلے چلو یہ مسئلہ تھا امام کون ہے، کنفیوز تھے، پھر جاتے تھے پوچھتے تھے سوال کرتے تھے، اہل بیت ہر سوال کا جواب دیتے تھے، مطمئن ہو جاتے تھے کہ یہ امام ہے. امام رضا کے جانے کے بعد تاریخ امامت میں پہلا امام بنا جو 7 سال کا. تو قدیمی مولا کا صحابی جو امام کے ساتھ رہا وہ صاحب بصیرت نہ رہا اور اس نے کہا کہ یہ 7 سال کے ہیں، ابھی بالغ نہیں ہوئے، تو ہم ان سے مسئلے کیسے پوچھیں گے، تو لہٰذا ہم ان کا کسی کو قائم مقام بناتے ہیں، جب یہ بڑے ہو جائیں گے پھر ہم ان کی امامت کو مانیں گے. کہتے وہیں پہ مولا کا دوسرا صحابی اٹھا، اس کو گلے سے پکڑا اور کہا کہ یہ سوچ کہاں سے لائے ہو؟ جب عیسیٰ کو ماں کے گہوارے میں نبوت مل سکتی ہے تو کیا جواد کو 7 سال میں امامت نہیں مل سکتی؟ یہ کیا مطلب امام بڑا ہو؟ امام گہوارے میں بھی امام ہے، امام بچپنے میں بھی امام ہے. مسئلہ علم کا ہے، جا سوال کر امام جواد سے. یہ کسی دنیا کے مدرسے میں نہیں پڑھتے، یہ اللہ کی دربار سے علم لے کر آتے ہیں. جگہ جگہ خدا نے امتحانات سے نکالا. آج ہم پردے غیب میں ہیں. کسی جوان نے کہا مولانا مولا علی کے زمانے میں کچھ بھی نہیں، لوگ بچ گئے کیونکہ علی تو تھے، حسن تو تھے، حسین تو تھے. کہ ہم آج کیا کریں کہ امام زمانہ نظر نہیں آ رہے اور اتنے اختلافات، ہمیں کیسے پتا چلے حق و باطل کا؟ تو کہا علی نہیں ہے تو کیا ہوا، علی کی باتیں تو ہیں. حسن نہیں ہے تو کیا ہوا، حسن کی باتیں تو ہیں. مولا حسین نہیں تو کیا، یہ کردار حسین تو ہے. چھٹے امام کی باتیں تو ہیں. انہی باتوں کو پڑھ کے صاحب بصیرت بنو اور حق و باطل کی پہچان رکھو. 3 طرح کی بصیرتیں، بصیرت اخلاقی، بصیرت دینی، تیسری بصیرت بصیرت سیاسی. بندہ ہو سکتا ہے اخلاقاً بابصیرت ہو، گناہ نہ کرے، ہو سکتا ہے دین میں بابصیر ہو، اپنے دین کا انتخاب صحیح کرے. کئی لوگ سیاست میں مار کھا جاتے ہیں، بصیرت سیاسی نہیں ہوتی. کئی ایسے لوگ تھے امام حسین کو مانتے کہتے تھے نہیں مولا حسین سیاست اچھی نہیں کر رہے. کئی لوگ امام حسین کی سیاست سے اختلاف. یا سیاست العباد، اے اللہ کے بندوں میں بہترین سیاست کرنے والے اہل بیت رسول. ان 3 پہ انشاءاللہ میں کل گفتگو کروں گا
کہ ہمارے اندر بصیرت اخلاقی بھی ہونی چاہیے. مومن اخلاقاً با بصیرت، اس میں امیر المومنین کے 4-5 فرامین. بصیرت دینی کہ جتنے دینی شبہات، کبھی اخباریت، کبھی اصولیین، کبھی غالیت، کبھی تقصیر، یہ جتنے ہمارے اندر ٹولے بنے ہیں کیونکہ ہمارے پاس بصیرت دینی نہیں ہے. تیسری بصیرت سیاسی بصیرت نہ ہونا. یہ جتنے سیاسی اعتبار سے ہم شیعہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، جماعتیں، تنظیمیں، نظریات، کیونکہ سیاسی بصیرت نہیں ہے. انسان کو یہ نہیں پتا کہ میں نے سیاست کیسے کرنی ہے. انسجام، قوت، اتحاد، مرکزیت ہم نے کیسے پیدا کرنی ہے، یہ وہ بصیرت تھی جو امام خمینی کے پاس تھی. یہ بصیرت جن قوموں کے پاس ہے وہ قومیں کامیاب ہو جاتی ہیں. لبنانیوں کو دیکھیں، دوسروں کو دیکھیں. لیکن آج ہم کیونکہ ہمارے معاشرے میں بصیرت ایسا، ہمیں یہ پتا ہے مسجد بنانی ہے، نماز پڑھنی ہے، مجلس میں آنا ہے، لیکن بصیرت سیاسی نہیں ہے. یہ تینوں بصیرتیں جب جمع ہو جاتی ہیں تب انسان ان صفات کو اپنے وجود میں ڈھال سکتا ہے جو صفات اصحاب کربلا میں موجود تھی. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. آج کا جوان صرف کالا لباس نہ پہنے، آج کی خاتون صرف کالا لباس نہ پہنے، نوحہ سن کے خوش ہو جائے کہ عزاداری ہو گئی، تھوڑا گریہ کر کے یہ ہو جائے کہ میں نے حق ادا کر دیا. نہیں، جب تک ہمتیں بلند نہ ہوں، جب تک فکر بلند نہ ہو، جب تک یہ بصیرت آپ کے وجود میں نہ آ جائے. ہمارا معاشرہ کوئی اغیار کا معاشرہ نہیں ہے، اہل بیت کا معاشرہ ہے. یہ منبر تہذیب سکھاتا ہے، یہ 4 نعرے اور واہ واہ کا نام نہیں ہے. یہاں پہ جب تک تربیت فکر نہ ہو، جب تک فکر بلند نہ ہو. بہت بڑے بڑے کارنامے شیعوں نے اس دنیا میں دکھائے ہیں، پاکستانی قوم کیوں نہ دکھائے، یہاں کا شیعہ کیوں نہ دکھائے کہ صبح سے شام تک صرف ہم و غم شکم بن جائے، پیسہ بن جائے. فرمایا نہیں، انسپائر کرو اپنے کردار سے، انسپائر کرو اپنی فکر و افکار سے، قوم بنو. اور جب تک قوم نہیں تب تک افراد کا کوئی فائدہ. وہ ملک کامیاب ہے جو قوم ہے، وہ ملک تباہ و برباد ہیں جن میں قومیت کا کوئی کنسپٹ نہیں ہے. مسلمان میں اگر بصیرت نہ ہو وہ قاتل حسین بن جاتا ہے. مسلمان میں اگر بصیرت نہ ہو وہ حیوان بن جاتا ہے. خوارج جانوروں سے کم نہیں تھے، انہی کی کڑیاں چلیں، انہی کی کڑیاں چلیں کربلا تک کہ 4 سالہ بچی کے کانوں سے گہوارے میں پڑے ہوئے بچے کے گلے کو کاٹا گیا. کہ جب بچی بابا کے زخمی بدن پہ پہنچی تو اپنا دکھ سناتے ہوئے کہتی ہے کہ بابا میں کہہ رہی تھی میں تمہیں اتار کے دیتی ہوں، لیکن لئی نے اتنی مہلت نہ دی کہ کانوں سے در اتاروں. ہمارے یہاں مشہور ہے جناب سکینہ، روایات میں اس بیوی کا نام رقیہ ہے. سکینہ لقب ہے. یا سکینہ تو ابھی، اے بابا کے دل کا چین. ملتا ہے نام رقیہ تھا. ان بیوی کی جو والدہ تھی وہ پیدا کرتے ہی دنیا سے چلی گئی تھی. بچپن سے ماں کو نہیں دیکھا جناب رقیہ نے، جناب سکینہ نے. تبھی اس بچی کو امام حسین اپنے سینے پہ سلایا کرتے تھے. پھر لقب پڑا سکینہ تو ابھی، کیونکہ ان کو دیکھتے تھے امام حسین کو سکون ملتا تھا، کہتے تھے بابا کے دل کا چین ہے سکینہ. عادت تھی امام حسین کے ساتھ رہنے کی. ایک بیٹی ہوتی ہے، ماں ہوتی ہے، ماں سے لگاؤ ہوتا ہے. ایک بچی جس کی ماں بھی دنیا سے چلی جائے تو سارا لگاؤ اپنے باپ کے ساتھ ہوتا ہے. تبھی امام زمانہ فرماتے میرا سلام ہو اس لمحے پہ جب سروں کو نیزوں پہ بلند کیا گیا. کہ لشکر یزید کا سپاہی کہتا ہے یہ وہ لمحہ تھا جب میرا دل بھی ٹوٹا. کہ کب؟ کہ جب حسین کا سر اٹھانا، یہ 4 سالہ بچی بابا کے سر کے پیچھے دوڑی دوڑی آ رہی تھی. کہ یہ وہ منظر تھا کہ میں تڑپ گیا. زندان شام میں آدھی آدھی رات کو سکینہ نیند سے اٹھتی تھی اور بابا کا نام لیتی تھی. کہتے اس رات اس بچی نے خواب کے عالم میں اپنے بابا کو دیکھا اور اٹھی تو بی بی زینب کو کہنے لگی میرے بابا کہاں ہیں؟ کہ کیا ہوا؟ کہ خواب میں دیکھا ہے بابا اسی طرح جس طرح مجھے سینے پہ سلاتے تھے آج سلا رہے تھے. وہ لعین بدبخت جب بچے کی رونے کی آوازیں کانوں پر آئیں
کہ کیا ہوا ہے کہ بابا کے لیے رو رہی ہے؟ اس لائنے کا سر لے جاؤ تاکہ ہمیشہ کے لیے چپ ہو جائے۔ دو روایتیں ملتی ہیں، ایک میں یہ ہے کہ بابا کا سر دیکھتے ہی جیسے انسان ایک شوق میں چلا جاتا ہے، فریز ہو جاتا ہے، کہتے ہیں دیکھتے ہی بچی خاموش ہو گئی۔ ایک کہتے نہیں، بابا کے سر کو سینے سے لگایا اور یہ کہنے لگی کہ بابا میں وہی سکینہ ہوں جسے سینے پہ سلایا کرتے تھے، شمر نے مجھے تمانچے مارے، بابا اس کا ہاتھ بڑا تھا، میرے رخسار چھوٹے تھے۔ راوی کہتا ہے جب یہ بچی دنیا سے چلی گئی، تفصیل شہادت میں نہیں جانا چاہ رہا، رب دے کے آپ کو مصیبت میں لانا چاہ رہا ہوں۔ بی بی زینب فرماتی ہے سکینہ کی شہادت کے بعد جو بی بی سب سے زیادہ رو رہی تھی وہ جناب ام کلثوم تھی۔ پوچھا ام کلثوم آپ بڑی ہیں، آپ اگر اتنی بے تابی کریں گی تو بچوں کو حوصلہ کون دے گا؟ کیوں رو رہی ہو اتنا؟ کہا کہ زینب ایک منظر کو یاد کر کے رو رہی ہوں کہ شام کے بازار میں بچی میرے گود میں تھی، شامی بچوں کے ہاتھ میں روٹیاں تھیں، اور سکینہ کی نگاہ جب روٹی پہ پڑی نا، آہستہ سے میرے کان میں کہا پپی اماں مجھے بھوک لگی ہے۔ کہ میں اس بچی کو روٹی نہ کھلا سکی اور اسی بھوک کے عالم میں اپنے بابا کے پاس چلی گئی۔ ایک جملے مصیبت کا، ربط مصیبت، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین، سب مل کے وعلی الحسین وعلی اصحابہ، بلند آواز سے سلام علی الحسین وعلی علی ابن وعلی اولاد الحسین وعلی اصحابہ، میرا سلام ہو مدینے میں ایک بیمار بچی پہ جو کبھی فریادیں کر رہی ہیں مجھے میرا اکبر سے ملا دو، مجھے میرا بابا دکھا دو۔ امام حسین نے فرمایا عباس جو جو بیویاں ساتھ چلیں گی ان کا نام لکھو۔ جب نام تمام ہوئے عباس نے کہا مولا کیا سغرا ہمارے ساتھ نہ چلیں گے؟ فرمایا عباس میری سغرا بیمار ہے، زینب کو کہو سغرا کی چارپائی گھر کے سین میں رکھ لے، سب بیویوں کو کہو سغرا سے خدا حافظ کرے، اس ننھی سی بچی کو گھر کے سین میں رکھا گیا۔ ایک ایک بیوی آتی تھی سینے سے لگاتی تھی، رو کے کہتی تھی خدا حافظ سغرا، اگر زندگی رہی تو پھر ملیں گے۔ لیکن روایت کے جملے ہیں سغرا خاموش تھی۔ یہاں بی بی زینب کی باری آئی، سغرا کو سینے سے لگایا، روکے گا خدا حافظ سغرا،
اگر زندگی رہی تو پھر ملیں گے. اتنا سننا تھا. بچی نے دونوں باہیں پھوپھی کے گلے میں ڈالے. روکے گا پھوپھی اماں میں سمجھ گئے اب میرا بابا واپس نہیں آئے گا. اب میرا علی اکبر واپس نہیں آئے گا. بی بی زینب کو بڑا پیار آیا. روکے گا سغرا اس بات کا علم میرے علاوہ حسین کے علاوہ کسی کو نہیں ہے. سغرا تجھے کس نے کہا بابا واپس نہیں آئیں گے؟ کہتی ہے پھوپھی اماں میں بیمار ہوں, مجھے راتوں کو نیند نہیں آتی. آدھی رات کا وقت تھا, میں نے کیا دیکھا آسمان سے ایک نور ہمارے اترے. نور ہماری سے کالے برقعے میں بی بی باہر آئے. فریادیں کر رہی تھی میرے لال حسین تیری ماں زہرا تجھے کہاں کہاں رہے گے. کبھی کربلا میں کبھی شام کی بی بی زینب کو بڑا پیار آیا. مولا حسین کے پاس آئیں. حسین سغرا کے نہ چلنے کی وجہ اس کی بیماری ہے, میں زینب خیال رکھوں گی, اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاؤں گی. مولا نے فرمایا زینب سغرا میری بھی بیٹی ہے لیکن زینب حسین کی مجبوری سمجھو. حسین کیسی مجبوری؟ بہن زینب جتنے بچے چل رہے ہیں کسی کی شکل بابا علی سے ملتی ہے, کسی کی شکل نانا رسول سے ملتی ہے, کسی کی شکل حسن سے ملتی ہے. بہن زینب میرے جانے کے بعد تیرے ہاتھوں میں رسیاں تجھے میرا مانا جائے گا. وہ میری سغرا کی شکل میری اماں سے ملتی ہے. میں کیسا برداشت کروں میری اماں کی شرمیں شرابے کا اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین.